صلاح الدین ایوبی نے یروشلم کیسے فتح کیا؟ فاطمی خلیفہ کے وزیر سے صلیبی جنگوں کے ہیرو بننے تک۔ یروشلم کی فتح کے موقع پر سلطان صلاح الدین ایوبی نے ہر اس اندازے کو غلط ثابت کیا جو شاید ماضی میں اس شہر میں ہونے والے واقعات کی بنیاد پر قائم کیے گئے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ اسی یورپ میں جہاں انہیں اپنے زمانے مخون کا پیاسے اور شیطان کی اولادہ کہا گیا تھا، 20 اور 21 صدی میں ہیرو کا درجہ بھی دیا گیا۔ وہ 2 اکتوبر 1187 کی تاریخ اور جمعے کا دن تھا جب دنیا کے مذہبی دارالحکومت اور سب سے متنازع سمجھے جانے والے شہر یروشلم میں تقریباً 9 دہائیوں کے وقفے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی کی قیادت میں ایک بار پھر مسلمانوں کی حکمرانی کا دور شروع ہوا تھا۔ شہر کی فصیلوں پر ایوبی پرچم لہرایا گیا تھا اور مذہبی مقامات سے مسیحیت کی علامات ہٹانے کا کام شروع کیا گیا تھا۔ ٹھیک 833 برس قبل 2 اکتوبر کی وہ رات شب معراج کی رات بھی تھی۔ یروشلم جنگ کے نتیجے میں نہیں بلکہ ایک محاصرے کے بعد شہر کے مسیحی منتظمین اور صلاح الدین ایوبی کے درمیان معاہدے کے نتیجے میں مسلمانوں کے حوالے کیا گیا تھا۔ شہر کا ہر باسی معاہدے میں طے کی گئی رقم ادا کر کے آزادی سے کسی دوسرے مسیحی علاقے میں جا سکتا تھا۔ جو لوگ پہلے ہونے والے ممکنہ ظلم کا سوچ کر پریشان تھے، اب اس فکر میں تھے کہ اپنی آزادی خریدنے کے لیے پیسے کہاں سے لائیں۔ 2 اکتوبر کے دن اور آنے والے کئی ہفتوں تک شہر سے لوگ رقم ادا کر کے جاتے رہے۔ جو نہیں ادا کر سکتے تھے وہ مدد مانگتے رہے، اور ان میں سے ہزاروں کی مدد خود سلطان صلاح الدین ایوبی اور ان کے بھائی سیف الدین نے ذاتی طور پر ان کا تاوان ادا کر کے کی، اور بہت سے غربا کو شہر کے سابق مسیحی حکمرانوں کی درخواست پر بغیر تاوان ادا کیے جانے دیا گیا۔ مورخ جانتھن فلپس نے سلطان صلاح الدین کی زندگی پر اپنی کتاب دی لائف اینڈ لیجنڈ آف سلطان صلاح الدین میں لکھا ہے کہ یروشلم کے مسیحی شہریوں کو کچھ ایسا دیکھنے کو نہیں ملا جس کی وہ توقع کر رہے تھے۔ مسلمانوں کے محاصرے کے دوران یروشلم کی خواتین نے اپنے بال کٹوا دیے تھے کہ وہ فاتح فوج کے سپاہیوں کی نظروں میں نہ آئیں، لیکن فلپس لکھتے ہیں کہ فتح اور یروشلم پر قبضے مکمل کرنے کا مرحلہ طے کرنے کے بعد سلطان صلاح الدین نے خاص طور پر عورتوں کے معاملے میں رحم دلی کا مظاہرہ کیا، جس کے لیے وہ مشہور تھے۔ سوال ذہن میں اٹھتا ہے کہ ان کا یہ جذبہ سچا تھا؟ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایسا ہی تھا۔ وہ ان کو فروخت کر سکتے تھے، اپنے فوجیوں کے حوالے کر سکتے تھے۔ یروشلم کی فتح کے موقع پر سلطان صلاح الدین ایوبی نے ہر اس اندازے کو غلط ثابت کیا جو شاید ماضی میں اس شہر میں ہونے والے واقعات کی بنیاد پر قائم کیے گئے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ اسی یورپ میں جہاں انہیں اپنے زمانے مخون کا پیاسا اور اے شیطان کی اولادہ کہا گیا تھا، وہاں 20 اور 21 صدی میں ہیرو کا درجہ بھی دیا گیا۔ یہ وہی یروشلم تھا جس کی سنہ 1099 میں فتح کے بعد صلیبیوں کے یروشلم میں داخلے کے موقع پر یہاں ہر طرف لاشیں تھیں، اور مرد، عورتیں اور بچے، کوئی فاتحین کی تلواروں سے محفوظ نہیں تھا۔ مصنف جسٹن ماروزی نے اپنی کتاب اسلامی سلطنتیں 15 شہر جو ایک تہذیب کو بیان کرتے ہیں میں یروشلم کے بارے میں باب میں مسیحی ذرائع کا حوالے دیتے ہوئے صلیبیوں کی فتح کے بعد شہر کے مناظر بیان کیے ہیں۔ انہوں نے صلیبیوں کے رویے کی مثال کے طور پر ان کے ایک عہدیدار کا بیان نقل کیا۔ زبردست مناظر تھے، ہمارے فوجیوں نے دشمنوں کے سر قلم کر دیے، کچھ کو زیادہ تکلیف دینے کے لیے آگ میں جھونکا گیا، گلیوں میں سروں کٹے ہوئے پیروں اور ہاتھوں کے ڈھیر تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا چیلنج یروشلم کی فتح پر ختم نہیں ہوا، بلکہ انہیں اندازہ تھا کہ اب مسیحی دنیا جس پر یروشلم جیسے مقدس شہر کے ہاتھ سے نکلنے کی خبر بجلی بن کر گری ہوگی، اس کو واپس حاصل کرنے کی کوشش کرے گی۔ سنہ 1187 میں یروشلم کی فتح سے تیسری صلیبی جنگ میں اس کے کامیاب دفاع کا باب تقریباً 5 برسوں پر محیط ہے۔ وہ صلیبی جنگ جس میں مغربی یورپ کے بڑے بڑے بادشاہ خود شریک ہوئے اور یورپ بھر سے لوگوں کو جنگ میں شرکت پر مائل کرنے کے لیے سلطان کی بدترین سے بدترین شبیہ پیش کی گئی، لیکن جنگ کے لیے آنے والے نہ صرف یروشلم حاصل کرنے میں ناکام رہے بلکہ سلطان کی ایک مختلف تصویر لے کر واپس گئے جو تمام تر پراپیگنڈے کے باوجود آج تک قائم ہے۔ صلاح الدین ایوبی کی یروشلم آمد کے بارے میں 20 صدی کی ایک پینٹنگ مثال کے طور پر سنہ 2020 کے اکتوبر ہی میں ناروے میں سیلاڈن ڈے، یوم صلاح الدین، منایا جائے گا۔ BBC اردو سروس نے ناروے کے ایک ادارے ہاؤس آف لٹریچر سے رابطہ کیا جو سنہ 2009 سے بین الاقوامی سیلاڈن ڈے منا رہا ہے، اور ان سے پوچھا کہ ناروے میں کسی کو صلاح الدین ڈے منانے کا خیال کیسے آیا۔
اس ادارے کی رکن اور صلاح الدین ڈے کی کیوریٹر اشلد لاپیگارد لاہن نے بتایا کہ اس خیال کا پہلی بار اظہار سنہ 2008 میں ناروے کے ایک قومی شاعر ہینریک ویرگیلینت کی 200 سالہ تقریبات کے دوران کیا گیا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ ہینریک ویرگیلینت وہ شاعر تھے جنہوں نے ناروے کے آئین میں اس ترمیم کو متعارف کروانے میں اہم کردار ادا کیا تھا، جس کے بعد یہودیوں کو اس ملک میں آنے کی اجازت ملی تھی۔ وہ مذہبی رواداری کی علامت سمجھے جاتے ہیں۔ اشلد لاہن نے بتایا کہ سنہ 2008 میں اس تقریب کے دوران ناروے کے ایک مصنف تھوروالد سٹین نے تجویز پیش کی کہ ویرگیلینت کی سوچ کو آگے بڑھانے کے لیے ہمیں صلاح الدین کی یاد میں بھی ایک دن منانا چاہیے، کیونکہ انہوں نے یروشلم کی فتح کے موقع پر جس کردار کا مظاہرہ کیا تھا وہ یہودیوں، مسیحیوں اور مسلمانوں کے مل کر رہنے کے بارے میں ایک سبق ہے۔ اشلد لاہن نے بتایا کہ ناروے کی طرح شاید یورپ میں بھی بہت کم لوگ صلاح الدین کے بارے میں جانتے ہیں، اور جو جانتے بھی ہیں ان کی نظر میں وہ ان کا موازنہ صلیبی جنگوں کے یورپ میں ہیرو رچرڈ شیردل سے کرتے ہیں، اور ان کے خیال میں صلاح الدین ایک اولن ہے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ صلاح الدین ڈے کے ذریعے ہم پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہر کہانی کے دو رخ ہوتے ہیں۔ اس شخص کو جس نے 800 سال پہلے مغرب کو شکست دے کر یروشلم کو فتح کیا تھا، ایک مثالی کردار کے طور پر یاد کیا گیا۔ برطانیہ کی رائل نیوی نے پہلی عالمی جنگ کے دوران ایک جنگی جہاز کو HMS سیلاڈن کا نام دیا، اور پھر سنہ 1959 اور 1994 کے درمیان برطانوی فوج نے سیلاڈن کے نام سے ایک بختر بند گاڑی بھی بنائی۔ یہ وہی برطانیہ ہے جہاں سے انگلینڈ کے بادشاہ رچرڈ شیردل نے تیسری صلیبی جنگ میں مسیحی فوج کی قیادت کی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے اعزاز میں انگلینڈ کی فوجی بختر بند گاڑی مک کے نورفوک ٹینک میوزیم میں رکھی ہے۔ میوزیم سے رابطے پر انہوں نے تصدیق کی اس بختر بند گاڑی کا نام سیلاڈن سلطان صلاح الدین کے نام پر ہی رکھا گیا ہے۔ جانتھن فلپس لکھتے ہیں کہ میں کہوں گا کہ تاریخ میں کوئی اور ایسی مثال تلاش کرنا ناممکن ہے جس میں ایک شخص نے کسی قوم اور مذہب کے ماننے والوں کو اتنی چوٹ پہنچائی ہو اور پھر بھی وہ ان میں مقبول ہو گیا ہو۔ یروشلم کو مسلمانوں کے قبضے سے آزاد کروانے کے لیے یورپ سے پہنچنے والی فوج اور سلطان صلاح الدین کے درمیان تقریباً 3 برس پر پھیلے ٹکراؤ، تیسری صلیبی جنگ کی تفصیلات کے ذکر سے پہلے بات کریں گے صلاح الدین اور ان کے خاندان کے ماضی کی اور جہاد کے اس ماحول کی جس میں مشرق وسطی کے لوگوں کی یروشلم کی بحالی کی توقعات ان سے وابستہ ہو گئی تھیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا سنی اسلامی دنیا کے روحانی رہنما، بغداد کے خلیفہ اور مصر کے اسماعیلی شیعہ فاطمی خلیفہ کے ساتھ تعلق خاص اہمیت کا حامل ہے، اور آخر میں ان کا ذکر ایک اور مسلمان سلطان نور الدین زنگی کے ذکر بغیر نامکمل ہے۔ ایوبی اور زنگی خاندانوں کے عروج کی کہانی ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہے، اور اس میں ایوبی خاندان زنگی خاندان کے تابع تھا۔ فلپس لکھتے ہیں کہ سلطان صلاح الدین کی سلطنت کے شمالی افریقہ سے شروع ہو کر مقدس مقامات اور شام کو اپنے اندر سموتے ہوئے آج کے عراق میں دریائے دجلہ تک اپنی سرحدیں پھیلانے کے عمل میں حیران کن حد تک مختلف مذہبی، نسلی اور سیاسی پس منظر کے لوگ شامل تھے۔ ان کی کہانی خونی جنگوں سے بھری ہے، لیکن یہ جنگیں ہمیشہ سیدھا ایک مذہب کی دوسرے مذہب سے لڑائی نہیں تھی۔ اس کہانی میں مسیحی مسیحیوں سے اور مسلمان مسلمانوں سے لڑتے ہوئے ملیں گے۔ اس میں مسلمان اور مسیحی مل کر دوسرے مسلمانوں اور مسیحیوں سے لڑتے ہوئے ملیں گے۔ اس کہانی میں لوگوں نے پارٹیاں بھی بدلیں اور لڑائی نئے روپ میں اب بھی جاری رہی۔ اس وقت بھی آج کی طرح کسی بھی معاملے میں زمینی صورتحال اس تصویر سے بہت مختلف اور الجھی ہوئی تھی جو کہ دور سے نظر آتی ہے۔ نسلی، سیاسی، اقتصادی اور ذاتی مفادات کی کھچڑی تھی جو صرف مذہبی عقائد کی بنیاد پر نہیں کھڑی تھی۔ ایوبی اور زنگی بزرگوں کی ملاقات، احسان کا بدلہ احسان۔ اس کہانی کی بنیاد سنہ 1132 میں صلاح الدین ایوبی کی پیدائش سے بہت پہلے رکھی گئی تھی، جب ان کے والد نجم الدین ایوب عراق کے شہر تنکرت کے گورنر تھے۔ فلپس کے مطابق ایک روز زنگی نامی ایک طاقتور ترک جنگجو سردار دشمنوں سے بچتے ہوئے دریائے دجلہ کے کنارے ان کے شہر کے دروازے پر آئے۔ ایوب نے انہیں پناہ دی اور ان کا یہی فعل بعد میں تاریخی ثابت ہوا۔ کئی برس بعد سنہ 1138 میں نجم الدین ایوب کے بھائی شیرکو نے ایک عورت کی توہین کرنے پر ایک مقامی فوجی کمانڈر کو ہلاک کر دیا، اور اس کی پاداش میں نہ صرف ایوب سے عہدہ چھن گیا بلکہ پورے خاندان کو علاقہ بھی چھوڑنا پڑا۔ اس وقت ترک سردار زنگی نے پرانے احسان کے بدلے اس کرد خاندان کو موصل میں بسایا اور انہیں زمینیں بھی الاٹ کر دیں۔
فلپس لکھتے ہیں کہ انہی دنوں میں نجم الدین ایوب اور ان کے خاندان کے تکریت چھوڑنے سے کچھ ہی عرصہ پہلے صلاح الدین کی پیدائش ہوئی تھی۔ سردار زنگی کے علاقے کے مسلمان حکمرانوں سے تو جھگڑے تھے ہی، لیکن ان کے عزائم نے انہیں فرنجیوں فرینکس کے سامنے بھی لا کھڑا کیا۔ یہ وہ مسیحی تھے جنہوں نے سنہ 1099 کی پہلی صلیبی جنگ کے بعد یورپ سے آ کر اس علاقے میں آزاد ریاستیں قائم کی تھیں۔ ان مسیحیوں کے ساتھ لڑائی کی وجہ سے جہاد کا پہلو اہم ہو گیا۔ فلپس لکھتے ہیں کہ سنہ 1105 دمشق میں ایک عالم السلیمی نے جہاد کی تبلیغ کی تھی اور مسلمان اشرافیہ کو اسلام کے اس پہلو کو نظر انداز کرنے پر تنقید کا نشانہ بنایا تھا۔ ان کا پیغام آہستہ آہستہ زور پکڑتا گیا اور پھر 1140 کی دہائی میں دمشق کے ایک مدرسے کی دیوار پر زنگی کے لیے مجاہد اور سرحدوں کے محافظ کے الفاظ لکھے ہوئے نظر آئے۔ انہوں نے سنہ 1144 میں الراویہ شہر بھی فرینکس کے قبضے سے چھین لیا، جس پر انہوں نے پہلی صلیبی جنگ کے دوران قبضہ کیا تھا۔ اس کامیابی پر انہیں بغداد میں خلیفہ کی طرف سے سند بھی ملی۔ دمشق میں بیمارستان النوری نور الدین زنگی کے دور میں 12 صدی میں بنایا گیا ہسپتال نور الدین زنگی اور جہاد۔ سنہ 1146 میں سردار زنگی کے اچانک انتقال کے بعد ان کی جگہ ان کے چھوٹے بیٹے نور الدین زنگی نے لی، جو آئندہ 30 برسوں تک بہت بڑی صلیبی مخالف قوت بن کر ابھرے۔ صلاح الدین کی زندگی پر ان کا بہت اثر تھا۔ نور الدین نے خطے میں جہاد کی ایسی بنیاد ڈالی جسے پھر صلاح الدین ایوبی آگے لے کر چلے۔ جہاد کے جذبے میں شدت کے ساتھ ساتھ مسلمانوں میں دوبارہ فتح کی خواہش بھی پیدا ہو گئی۔ سنہ 1160 کی دہائی کے دوران صلاح الدین اپنے بھائی تران شاہ کی جگہ دمشق کے پولیس چیف بنے اور اس طرح انہیں انتظامیہ کا کچھ تجربہ حاصل ہوا۔ اس دوران وہ اپنے چچا شیرکو کے ساتھ کام کرتے ہوئے نور الدین زنگی کے قریبی حلقوں کا حصہ بن چکے تھے اور حکمرانی کے طور طریقوں کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملا۔ فلپس لکھتے ہیں کہ نور الدین عظیم حکمران تھے اور ہوشیار کرد نوجوان کے لیے بہترین مثال۔ فرینکس زنگی اور مصر کی کشش۔ تقریباً 2 صدیوں سے اسماعیلی شیعہ فاطمی خلافت کے زیر کنٹرول مصر خطے کا دولت مند علاقہ تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ فرینکس اور دمشق کے حکمران نور الدین زنگی کو احساس ہو گیا کہ فاطمی خلافت کمزور ہو رہی ہے اور جو اس پر قبضہ کرے گا وہ دوسرے کے لیے خطرہ بن سکتا ہے۔ جو بھی مصر حاصل کرنے میں کامیاب ہوتا وہ اس دولت کا مالک ہونے کے ساتھ ساتھ مشرقی بحیرہ روم کو بھی کنٹرول کرتا۔ اس چیز کا سب سے زیادہ احساس شیرکو کو تھا، جنہوں نے نور الدین زنگی کو مصر فوج بھیجنے پر آمادہ کر لیا۔ فرینکس بھی خاموش نہیں رہ سکتے تھے اور دونوں فوجوں کا آمنا سامنا ہوا۔ فلپس لکھتے ہیں کہ یہ پہلا موقع ہے جب صلاح الدین کسی میدان جنگ میں قائدانہ کردار میں سامنے آتے ہیں۔ شیرکو نے انہیں مرکزی دستوں کا کمانڈر بنایا جسے فرنگیوں کے زوردار گھوڑ سوار دستوں کا سامنا کرنا تھا۔ انہیں حکم تھا کہ حملہ ہوتے ہی وہ درمیان سے جگہ چھوڑ دیں گے اور جب مسیحی گھڑ سواروں کی تنظیم خراب ہوگی تو شیرکو اپنے گھڑ سواروں کے ساتھ دوسری جانب سے حملہ کر دیں گے۔ منصوبہ کامیاب رہا اور مسیحیوں کے کمانڈر قیدی بنا لیے گئے۔ مصر میں صلاح الدین کا دور ان کی آنے والی کامیابیوں کے لیے بہت اہم ثابت ہوا۔ بحیثیت وزیر ان کے دور کی پہچان ان کی سخاوت، خوش قسمتی، قوت ارادی اور دیگر بڑے حکمرانوں کی طرح ایک بڑا منصوبہ تھا۔ ایوبی خاندان کی ترقی۔ دری اثنا ایوبی خاندان ترقی کرتا رہا اور سنہ 1138 میں زنگی سے پناہ حاصل کرنے والے 1157 میں نور الدین زنگی کے سب سے قابل اعتبار ساتھیوں میں شامل تھے۔ مصر میں وزارت عظمیٰ کی لڑائی نے نور الدین زنگی کو مصر کی سیاست میں مداخلت کا موقع دے دیا۔ وزارت عظمیٰ کی لڑائی میں بڑی تعداد میں اہم لوگ متحارب دھڑوں کے ہاتھوں ہلاک ہوئے اور یہ فاطمی سلطنت کے لیے آگے چل کر بہت نقصان دہ ثابت ہوا۔ انہوں نے لکھا ہے کہ یہ وہ زمانہ تھا جب ہم صلاح الدین کے بارے میں کچھ نہیں جانتے کہ ان کی مصروفیات کیا تھیں۔ عام خیال ہے کہ ان کا زیادہ وقت دمشق میں پولو کھیلتے اور شکار کرتے گزرتا ہوگا اور یقیناً انہوں نے کچھ فوجی مہمات میں بھی اپنے چچا شیرکو کے ساتھ حصہ لیا ہوگا۔ انہوں نے دمشق میں شدت اختیار کرتا جہادی ماحول بھی دیکھا ہوگا۔ صلاح الدین شیعہ فاطمی خلیفہ کے وزیر۔ تاریخ بتاتی ہے کہ 2 سال میں 2 بار شیرکو کی قیادت میں فوج نے مصر کو مسیحی فوج کے حملے سے بچایا۔ فاطمی خلیفہ الازد نے 1169 میں شیرکو سے ملاقات کے بعد نہ صرف انہیں اپنا وزیر بنا لیا بلکہ فوج کی کمان بھی انہیں سونپ دی۔
غیر ملکی اور غیر شیعہ اس سے پہلے بھی اس عہدے پر فائز رہ چکے تھے، لیکن ایک فاتح فوج کے سپہ سالار کو یہ عہدہ دیا جانا نئی بات تھی۔ نور الدین کے لیے یہ ایک نئی صورتحال تھی۔ وہ مصر کو مسیحیوں کے ہاتھوں میں جاتا تو نہیں دیکھ سکتے تھے، لیکن اب ان کے شیرکو کے ساتھ تعلق پر سوالیہ نشان لگ گیا۔ نور الدین نے شیرکو اور صلاح الدین کی شام میں جاگیریں ختم کر دیں، لیکن شیرکو اس کے بعد زیادہ دیر زندہ نہ رہے اور بیماریوں کا شکار ہو کر اسی سال 1169 میں انتقال کر گئے۔ اس بار فاطمی خلیفہ نے صلاح الدین کو منتخب کیا کیونکہ ان میں شاہانہ صفات کے ساتھ ساتھ فقیر کی عاجزی بھی تھی۔ ایک اور رائے یہ بھی ہے کہ فاطمی خلیفہ نے ایک ایسے شخص کا انتخاب کیا جسے وہ سیاسی طور پر کمزور سمجھتے تھے اور جسے ان کا خیال تھا وہ اپنے زیر اثر رکھ سکیں گے۔ اگر واقعی انہوں نے ایسا سوچا تھا تو تاریخ نے انہیں غلط ثابت کیا۔ مصر میں صلاح الدین کا دور ان کی آنے والی کامیابیوں کے لیے بہت اہم ثابت ہوا۔ بحیثیت وزیر ان کے دور کی پہچان ان کی سخاوت، خوش قسمتی، قوت ارادی اور دیگر بڑے حکمرانوں کی طرح ایک بڑا منصوبہ تھا۔ برسوں بعد اس دور کے مورخ بہاؤالدین نے لکھا کہ وزیر بننے پر انہوں نے شراب اور وقت ضائع کرنے والے مشاغل چھوڑ دیے تھے۔ صلاح الدین اور سنی اسلام۔ صلاح الدین کو جلد ہی خزانے پر بھی اختیار مل چکا تھا۔ انہوں نے سنی انتظامیہ کے فروغ کے لیے کافی کام کیا۔ انہوں نے شافعی مدرسے بنوائے۔ جب قاہرہ کے شیعہ قاضی تبدیل ہوئے تو ان کی جگہ بھی ایک سنی قاضی نے لی۔ قاہرہ میں ایک نئی اشرافیہ جگہ بنا رہی تھی۔ صلاح الدین کا حلقہ وسیع ہو رہا تھا۔ تاہم مصر پر فرنگی، آرمینیائی اور نوبیا کے فاطمی مخالفین کے حملے کا خطرہ بدستور موجود تھا۔ صلاح الدین نے قاہرہ کی تقریباً 100 سال پرانی دیواروں کی مرمت کروائی۔ ایوبی قاہرہ کا مذہبی اور سیاسی منظرنامہ ہی تبدیل نہیں کر رہے تھے بلکہ اس کی شکل صورت بھی بدل رہے تھے۔ تاہم اسی زمانے میں خلیفہ بیمار پڑ گئے۔ اس وقت تک ایوبی خاندان نے مصر میں بہت کچھ تبدیل کر دیا تھا۔ خلیفہ کی عملاً گرفت کمزور ہو چکی تھی، لیکن ان کے مذہبی منصب سے انکار نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس ماحول میں ایران سے مصر آنے والے ایک عالم نے منبر سے 3 ستمبر سنہ 1171 کو بغداد کے خلیفہ کے لیے دعا کروا دی۔ اس پر کوئی رد عمل نہ دیکھ کر صلاح الدین کی بھی حوصلہ افزائی ہوئی اور انہوں نے آئندہ جمعے سے قاہرہ اور فسطاط کی تمام مساجد سے ایسا ہی کرنے کا حکم دے دیا۔ صلاح الدین اور ان کے ساتھیوں کی توقعات کے برعکس اس بار پھر کوئی رد عمل نہیں تھا۔ اتنی بڑی تبدیلی پر یہ خاموشی بظاہر حیران کن لگتی ہے، لیکن اس زمانے میں فرقہ وارانہ تقسیم اتنی شدید نہیں تھی۔ اس وقت بغداد میں رہنے والے ایک شیعہ عالم ابو تراب نے صلاح الدین کو برا بھلا ضرور کہا تھا، لیکن یہ بات قابل ذکر ہے کہ انہی دنوں میں صلاح الدین کی سوانے لکھنے والے ابن ابی طیب شیعہ تھے اور ان کے مداح تھے۔ اس کے علاوہ اس وقت مصر کی آبادی کا ایک بڑا حصہ سنی تھا۔ اسکندریہ میں دہائیوں سے سنی مدرسے قائم تھے۔ فسطاط اکثریتی طور پر سنی شہر تھا جہاں یہودی، قبط، مغربی، سوڈانی اور غیر ملکی تاجر بھی رہتے تھے۔ قاہرہ میں آرمینیائی ترک غلام دستے موجود تھے اور فاطمی خود کئی بار شمالی افریقی بربروں کا سہارا لے چکے تھے۔ ان حقیقتوں کی روشنی میں فاطمی اسماعیلی خلیفہ اہل تشیع اور اہل تسنن کے درمیان حدود کو مبہم کر چکے تھے۔ فاطمی خلیفہ الازد کی صحت اتنی خراب تھی کہ کسی نے انہیں خطبے کی تبدیلی سے آگاہ کرنا مناسب نہ سمجھا۔ جلد ہی ان کا بغیر یہ جانے انتقال ہو گیا کہ ان کے دارالحکومت میں کسی اور کے نام کا خطبہ پڑھا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی فاطمی خلافت ختم ہو گئی۔ مصر میں اب اصل طاقت صلاح الدین تھے۔ وہ خلیفہ الازد کو اچھا اور سخی انسان سمجھتے تھے۔ مصر کے وزیر صلاح الدین نے خلیفہ کے بیٹے سے ملاقات کی اور انہیں کہا کہ خلافت کے معاملے میں آپ کے والد کا ایجنٹ ہوں اور انہوں نے آپ کی وراثت کے بارے میں کوئی وصیت نہیں کی۔ اس طرح وہ اپنے والد کے بعد خلیفہ نہیں بن سکے۔ مصر میں اب سکوں پر بغداد کے خلیفہ اور نور الدین زنگی کا نام نظر آنے لگا۔ بغداد سے نور الدین اور صلاح الدین ایوبی کے لیے خلطیں روانہ کی گئیں۔ شعراء نے دونوں کی شان میں قصیدے لکھے۔ یہ صلاح الدین کے لیے نیا میدان تھا۔ جرمنی کے بادشاہ فریڈرک بارباروسا تیسری صلیبی جنگ کے لیے یروشلم روانہ ہونے سے پہلے، یاد رہے جرمن بادشاہ کی یروشلم پہنچنے سے پہلے ہی اچانک موت واقع ہو گئی تھی۔ صلاح الدین کا بیٹا اور جرمنی کے بادشاہ کی بیٹی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ صلاح الدین کے بڑھتے ہوئے رتبے کا مغرب میں بھی نوٹس لیا گیا۔
जर्मनी के बादशाह फ्रेडरिक बारबारोसा ने सना 1172 में उन्हें काहिरा में तहाइफ भेजे। सुल्तान सलाह अल-दीन की तरफ से भी 1173 की खिज़ा में जर्मनी में शाही दरबार में तहाइफ पेश किए गए। फिलिप्स लिखते हैं कि इन दिनों सलाह अल-दीन के एक बेटे और फ्रेडरिक की बेटी की शादी का भी जिक्र हुआ। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि जर्मन बादशाह ने सलाह अल-दीन से नूरुद्दीन का जिक्र किए बगैर खुद मुख्तार हुक्मरान के तौर पर राब्ता किया। मुअर्रिख जॉनथन फिलिप्स कहते हैं कि सलाह अल-दीन और बादशाह फ्रेडरिक के दरमियान राब्ते सलीबी जंगों के ज़माने में मुसलमानों और मसीहियों के दरमियान इंतहाई कशीदा ताल्लुकात के तसव्वुर की नफ़ी करते हैं। उन्होंने लिखा, ये सच है कि दोनों फरीक वसी तनाजुर में उन राब्तों के जरिए अपने लिए बेहतर पोजीशन बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इसके बावजूद ये राब्ते अहम थे। तारीख बताती है कि इन्हीं दिनों में स्ट्रासबोर्ग से एक जर्मन पादरी ने भी मिस्र और शाम का दौरा किया और मजहबी मकामात पर गए, जिनमें से कई ऐसे थे जिन्हें मुसलमानों और मसीही दोनों मुक़द्दस समझते थे। उन्होंने मिस्री कुब्तियों, शामी मसीहियों और उनके मुसलमान हुक्मरानों के दरमियान अच्छे ताल्लुकात का जिक्र किया। इसका नतीजा जर्मनी के बादशाह का सलाह अल-दीन के साथ समझौते की सूरत में सामने आया, जो सना 1188 तक कायम रहा, जब फ्रेडरिक ने तीसरी सलीबी जंग का अज़्म किया। फ्रेडरिक ने इस मौके पर ताल्लुकात के खात्मे का बाकायदा ऐलान किया। नूर अल-दीन के साथ रिश्ते में पहली दरार। उनका सबसे अहम सियासी रिश्ता नूरुद्दीन के साथ था, जिसमें पहली बड़ी दरार सना 1171 में इस वक्त आई जब नूरुद्दीन ने एक महाज पर जाते हुए उन्हें भी साथ तलब किया, मगर सलाह अल-दीन उनके साथ नहीं गए। सलाह अल-दीन ने मिस्र में रुकने की वजह बयान करते हुए मुमकिना इस्माइली बगावत के खदशे का इजहार किया था। नूरुद्दीन जंगी अब एक मखमसे का शिकार थे। उनका एक साबिक कमांडर अब ऐसे इलाकों पर काबिज था जो उनके अपने इलाकों से मालदार थे। दूसरी तरफ सलाह अल-दीन और उनके खानदान ने इस्माइली खिलाफत के खात्मे में और बगदाद के सुन्नी खलीफा के रुतबे में इजाफे में अहम किरदार अदा किया था, और ये भी दुरुस्त है कि इस पेशरफ्त में नूरुद्दीन का भी कुछ हाथ था। मुअर्रिख इब्न अल-असीर लिखते हैं कि नूरुद्दीन की राय सलाह अल-दीन के बारे में बदल गई और उन्होंने मिस्र जाकर उनको बेदखल करने का अहद कर लिया था। उनके इख्तिलाफात मंजर आम पर भी आ गए, लेकिन वो शदीद बीमार हो गए और 15 मई 1174 को 60 साल की उम्र में उनका इंतकाल हो गया। फिलिप्स अपनी किताब में लिखते हैं कि ये कहना मुबालगा आराई नहीं होगी कि जिहाद के नुक्ता नज़र से नूरुद्दीन जंगी ने वो बुनियाद फराहम की जिसके बगैर सलाह अल-दीन का मंजर पर आना मुश्किल होता। उन्होंने वो माहौल पैदा किया जिसमें सलाह अल-दीन और अयूबी खानदान ने पेशरफ्त की। सलाह अल-दीन अयूबी के अगले कुछ साल शाम में अपना इख्तियार कायम करने में लग गए। नूरुद्दीन की मौत से मिस्र और शाम के दरमियान खाना जंगी का खतरा भी टल गया था, लेकिन नूरुद्दीन जंगी के अहल खाना को सलाह अल-दीन पर एतमाद नहीं था और वो नहीं चाहते थे कि नूरुद्दीन की विरासत सलाह अल-दीन के पास जाए। ये सूरत-ए-हाल अगले साल अप्रैल तक चली जब नूरुद्दीन जंगी के बेटे अल-सालेह हलब के अलावा शाम के तमाम इलाकों पर सलाह अल-दीन का हक तस्लीम करने पर मजबूर हो गए। फिलिप्स बताते हैं कि अप्रैल के आखिर में सलाह अल-दीन ने अहम पेशरफ्त में अल-सालेह के नाम के सके बंद करवा दिए और अपने इलाकों में जुमा के खुतबों में भी उनका नाम रुकवा दिया। सना 1175 के मौसम गर्मा में सुल्तान ने फ्रैंक से भी वक्ती सुलह कर ली। वो बज़ाहिर जंगी मुहिम्मात के तवील सिलसिले के बाद कुछ देर के लिए रुकना चाह रहे थे। इसके अलावा खित्ते में कहत ने भी सूरत-ए-हाल मुश्किल कर दी थी। खलीफा की तरफ से सलाह अल-दीन को यरूशलेम फतह करने की तैयारी का पैगाम। दरी असना बगदाद से सलाह अल-दीन को शाम का हुक्मरान तस्लीम करने की दरख्वास्त का भी जवाब आ गया। फिलिप्स बताते हैं कि खत के साथ अब्बासी खिलाफत का सिया परचम, उनके लिए खुसूसी लिबास और उन्हें मिस्र, यमन और शाम के इन इलाकों का हुक्मरान तस्लीम करने वाली सनद भेजी गई जो इस वक्त उनके कब्जे में थे। मगर सलाह अल-दीन के लिए मायूसी की बात यह थी कि इसी तरह की सनद हलब में अल-सालेह के लिए भी जारी की गई थी। मुअर्रिख फिलिप्स के मुताबिक यह खलीफा की तरफ से सुल्तान के लिए पैगाम था कि नूरुद्दीन जंगी के वारिसों और हलब के लोगों की राय का एहतराम किया जाए और वो खुद अब यरूशलेम को दोबारा फतह करने की तैयारी करें। सना 1187 तक सुल्तान सलाह अल-दीन को यरूशलेम आज़ाद करवाने के अज़्म का इरादा करते एक दहाई गुजर चुकी थी। अब उनके पास शाम और मिस्र और जजीरा के इलाके के वसाइल के साथ एक वसी सिफारती नेटवर्क भी था कि वो पूरी तवज्जो इस मिशन पर लगा सकें।
فلپس لکھتے ہیں کہ مسلمان حکمرانوں اور سرداروں سے نمٹنے میں صلاح الدین کا اتنا وقت لگ گیا کہ لوگ کہنے لگے کہ وہ اپنا مقصد بھول کر مسلمانوں سے ہی لڑتے رہتے ہیں۔ سالوں کے پروپیگنڈے کے بعد اب سلطان کے لیے فیصلہ کنوار کرنا ضروری ہو گیا تھا۔ اسی سال ایک مقامی مسیحی نواب رینلڈ نے ایک تجارتی کارواں پر حملہ کر کے معاہدے کی خلاف ورزی کی اور پھر قیدیوں کو واپس کرنے سے بھی انکار کر دیا۔ اب سلطان کے پاس حملہ کرنے کا جواز تھا اور انہوں نے اپنے اقتدار کی سب سے بڑی فوج جمع کی۔ ہر طرف ایوبی خاندان کے زرد پرچم لہرا رہے تھے۔ فلپس نے سلطان کے قریبی مورخ عماد الدین کے حوالے سے لکھا کہ ایسے لگتا تھا جیسے زمین نے نیا لباس پہن لیا ہو۔ صلاح الدین نے کہا کہ یہی وہ دن ہے جس کا میں انتظار کر رہا تھا۔ 2 جولائی کو سلطان کے فوجیوں نے تبریا ٹابیریاس نامی ایک شہر کا گھیراؤ کر لیا جس کا حکمران لارڈ ریماڈ مرکزی مسیحی فوج کے ساتھ تھا اور شہر کا انتظام ان کے اہلیہ کے ہاتھ میں تھا۔ لارڈ ریماڈ کی بیوی نے شہر پر سلطان کے قبضے کے وقت ایک قلعے میں پناہ لے لی۔ ایک لارڈ کی بیوی کو تحفظ فراہم کرنا علاقے کے مسیحی اشرافیہ کے لیے عزت کا مسئلہ بنا دیا گیا۔ فلپس نے مسلمان مورخ ابن الاسیر کا حوالہ دیا ہے کہ سلطان کے تبریا پر حملے کا صرف ایک مقصد تھا کہ مسیحی فوج کو اپنی پوزیشن چھوڑنے پر مجبور کیا جائے، اور اس میں وہ کامیاب ہو گئے تھے۔ اس جنگ کو مرکہ حطیں کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی یروشلم کی طرف پیش قدمی سے پہلے صلیبیوں کے خلاف مرکہ حطیں میں اہم کامیابی۔ مرکہ حطیں کی اہمیت اور عکا شہر پر قبضہ۔ فلپس لکھتے ہیں کہ سلطان صلاح الدین کی مرکہ حطیں میں کامیابی اور اس میں فرینکس کی فوج کی تباہی نے خطے میں طاقت کا توازن بدل دیا، لیکن یروشلم حاصل کرنے کے لیے ابھی مزید کام کرنے کی ضرورت تھی۔ اگلے 7 ہفتے انہوں نے سلطنت یروشلم میں کئی زبردست مہمات کی جن میں سے کئی کی قیادت انہوں نے خود کی۔ عکا کا شہر 8 جولائی کو فتح ہوا اور کئی دہائیوں میں پہلی بار وہاں 10 جولائی سنہ 1187 کو جمعے کی نماز ادا کی گئی۔ اس کے بعد بیروت فتح ہونے میں بھی زیادہ دن نہیں لگے۔ اشکیلون کو فتح کرنے میں 2 ہفتے لگے۔ یہاں بھی صلاح الدین نے شہر والوں کے ساتھ سختی نہیں کی۔ وہ قتل عام کا سلسلہ نہیں چاہتے تھے اور چاہتے تھے کہ کہیں پر ان کے خلاف زیادہ مزاحمت نہ ہو، اور ان شہروں کے قریب مسلمانوں کی بھی آبادیاں تھیں۔ اشکیلون کے باسیوں کو یروشلم جانے کا موقع دیا گیا جہاں وہ پناہ گزینوں کی اس بڑی تعداد کا حصہ بن گئے جو مذہبی جذبے سے یروشلم کے دفاع میں حصہ ڈالنے کے لیے وہاں پہنچ رہے تھے۔ سلطان صلاح الدین کی یروشلم آمد۔ صلاح الدین 20 ستمبر 1187 کو یروشلم پہنچے۔ شہر پر تیروں کی بارش تھی۔ ہر طرف نقاروں، ڈھول اور شدید نعروں کا شور گونج رہا تھا۔ شہر میں تیروں سے اتنا نقصان ہوا کہ اس وقت لاطینی مسیحی دنیا کے سب سے بڑے ہسپتال سینٹ جان ہسپتال کو بھی زخمیوں سے نمٹنے میں مشکلات پیش آنے لگے۔ سلطان نے کہا کہ مرکہ حطیں میں کامیابی اور یروشلم کی دیواروں کے باہر ان کی موجودگی خدا کی نصرت کا ثبوت ہے۔ سلطان نے اپنی تقریر کا اختتام اس عزم پر کیا کہ اب وہ یروشلم سے اس وقت تک نہیں جائیں گے جب تک ڈوم آف دی راک اقبل صخرہ پر ان کا قبضہ نہیں ہو جاتا۔ مرکہ حطیں میں شکست کے بعد کسی مسیحی امدادی فوج کی آمد کا امکان ختم ہو چکا تھا۔ یروشلم کے بادشاہ تو مرکہ حطیں میں قیدی بن گئے تھے اور ان کی جگہ شہر کے منتظم بالیان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ کھیل ختم ہو گیا ہے اور ہتھیار ڈالنے کے مذاکرات شروع کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ شہر پر قبضے کے لیے خونی ٹکراؤ سے بچنے کے فوائد مسلمان قیدیوں کی زندگی اور مقدس مقامات کی سلامتی کی صورت میں واضح تھے۔ اس کے علاوہ اس صورت میں مسیحی قیدیوں کے لیے ملنے والے ممکنہ تاوان کی شکل میں مالی فائدے کا بھی امکان تھا۔